سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کمال ہے بڑا مجمع چپ بیٹھے ہوئے حضور پر درود لیتے جا بلند آواز سے پڑھیں سب الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین حمد و صلاۃ کی بات الحمدللہ ایک عرصے دراز کے بعد آپ کی اس کوٹلہ مراد علی میں یہ عظیم الشان محفل سجی ہے میرے والد گرامی قطب وقت حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے مریدین میں سے تھے چودھری دین محمد صاحب چودھری شیر احمد صاحب چودھری نور احمد صاحب وہ محفل سجایا کرتے تھے یہاں 10-12 سال پہلے میں آیا کرتا تھا وہ اپنے ساتھ لے گئے ثواب آج قبر میں ان کے کام آ رہا لیکن الحمدللہ آج ہمت کی ہے ان کے صاحبزادگان نے بالخصوص چودھری دین احمد صاحب کے بچوں نے اور آج اپنے آبا و اجداد کی یاد کو تازہ کیا ہے اور یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے دعا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں سال بھر تک اللہ اپنی رحمتیں وہاں نازل فرماتا رہتا ہے انشاءاللہ ان کے گھروں میں ان کے کھیتوں میں ان کے کاموں میں ان کے مال میں ان کی تجارت میں اللہ اس میلاد کی برکتوں سے رحمتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں یہ نبوت کے لحاظ سے
سب برابر ہیں، سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں، لیکن بعض فضیلتوں کے لحاظ سے، بعض مراتب کے لحاظ سے ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے، فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ہمارے قاری اکبر صاحب نے اتنا زور لگایا لیکن آپ نے سبحان اللہ کہہ کے نہیں دیا، میرے پاس اتنا زور بھی نہیں ہے، بغیر زور کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، اللہ کا ذکر، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو تو محبت سے بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا، سننے کا بھی اور کہنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ ایسے مردہ ہو کے بیٹھیں گے کہ افسوس ہو رہا ہے آپ کو کہاں آ گئے ہم، تو نہ سننے کا مزہ آئے گا نہ سنانے کا مزہ آئے گا۔ تو ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جائے تو دل سے آواز نکلتی ہے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ دیکھو نبی تو سب برابر ہیں نبوت کے اندر، لیکن ایک نبی ایسا بھی ہے جس سے ہم نے براہ راست کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کا لقب ہے کلیم اللہ۔ جن نبیوں پر بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی حضرت جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل وحی لے کے آیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ سے اللہ نے کوہ طور میں بلایا اور براہ راست ان سے کلام فرمایا۔ یہ خاص خصوصیت اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی، اس لیے ان کا لقب ہو گیا کلیم اللہ۔ بعض اور انبیاء بھی ہیں جن کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی۔ حضرت آدم کو کہا صفی اللہ، ان کا لقب ہے صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فضیلت عطا کی گئی کہ پورے روئے زمین پر پانی پانی تھا، وہ کشتی جس میں انہوں نے اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنی ایمان لانے والوں کو بٹھایا، وہ بچے، باقی دنیا میں کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو۔ ان کا لقب ہے نجی اللہ، انہوں نے نجات دے دی۔ یہ ان کے خصوصیت، اور کسی کو یہ مقام نہیں ملا کہ پوری دنیا میں سب ختم ہو جائیں اور صرف وہ بچے ہیں جن پر نبی کا سایہ۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضور کی محفل کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر کر رہے تھے انبیاء کا، اسی شانوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم کو کیا مرتبہ عطا کیا کہ ان کو صفی اللہ بنایا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ ہاں دیکھو اللہ نے موسیٰ کو کتنا مرتبہ عطا کیا کہ ان کو کلیم اللہ بنایا۔ ایک صحابی نے کہا یہ تو صحیح ہے، لیکن دیکھو اللہ نے حضرت نوح کو مرتبہ عطا کیا، ان کو نجی اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا، ان کو خلیل اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا، بڑے بڑے مرتبے عطا کیے۔ اتنے میرے آقا تشریف لے آئے، یہ صحابہ ذکر کر رہے تھے اپنی محفل کے اندر، حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہارے کلام تو سن لیا، بات تم صحیح کر رہے ہو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، لیکن میرے مصطفیٰ نے بنایا یہ بے شک سب لوگوں کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیے، الا وانا حبیب اللہ، لیکن سنو اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ اب دیکھیے صحابہ کرام نے جو نبیوں کے مقام اور مرتبے بیان کیے،
ان سارے مرتبوں کے مقابلے میں حضور نے فرمایا میں حبیب اللہ ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا یہ جتنے مرتبے ہیں ان سارے مرتبوں سے افضل حبیب اللہ کا مرتبہ ہے۔ حبیب اللہ کا مرتبہ کلیم اللہ سے بھی افضل، حبیب اللہ کا مرتبہ صفی اللہ سے بھی افضل، حبیب اللہ کا مرتبہ نجی اللہ سے بھی افضل، حبیب اللہ کا مرتبہ خلیل اللہ سے بھی افضل۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ارے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ کسی کو نجیب اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ، لیکن حبیب اللہ آپ کو بنایا۔ اور دیکھیے ان مراتب کے، ان شانوں کے مقابلے میں حبیب اللہ کی کیا شان ہے۔ کلیم اللہ بنایا، بے شک بہت بڑا مرتبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے براہ راست حضرت موسیٰ سے کلام کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ نے کلام کر لیا تو جی چاہا جس سے میں کلام کر رہا ہوں اس کی زیارت تو کر لوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آواز تو سن لی، کلام تو سن لیا میں نے تیرا، اب جی چاہتا تجھے دیکھ بھی لوں۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر، اصرار کیا نہیں مولا دکھا دے جلوہ۔ جب بہت اصرار کیا، کلیم اللہ تھے، لاڈلے تھے، تو شرط رکھی، فرمایا ولیکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ یہ پہاڑ کو دیکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہو جاتا ہے تقریر کا۔ جواب کیا آیا؟ فرمایا اچھا ضد کر رہے ہو تم، دیکھنا چاہتے ہو ہمیں، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ ہم اپنا ایک ذاتی نہیں، ایک صفاتی جلوہ ڈالتے ہیں پہاڑ کے اوپر۔ اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے، پہاڑ تو بہت بڑا ہوتا ہے، انسان کی کیا حیثیت اس کے سامنے، یہ پہاڑ اگر ہمارے جلوے کو، معمولی جلوے کو برداشت کر لے تو موسیٰ پھر ہم تمہیں جلوہ دکھا دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ نے اپنا ایک معمولی سا، ایک ذرے کے بھی کروڑویں حصے کے برابر ایک اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا اللہ کی تجلی کو، اور حضرت موسیٰ تو پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کلام کر لیا، حضرت موسیٰ سے کلیم اللہ بنا دیا، لیکن کلام کے بعد جب دیدار کی خواہش ہوئی تو نہ دیکھ سکے اللہ کے جلوے کو۔ لیکن یہ کلیم اللہ کی شان تھی، حبیب اللہ کی شان یہ ہے کہ معراج کی رات اپنے پاس بلایا جاتا ہے، بلا کر کلام بھی کیا جاتا ہے، اپنا جلوہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب زیادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب، آستان انور شریف۔ اعلیٰ فرماتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، معراج کی رات میرے اور آپ کے آقا حبیب اللہ
کس کو دیکھ کے آئے ہیں؟ کس شان والے کو دیکھ کے آئے ہیں؟ کن تجلیات کو آپ نے برداشت کیا؟ یہ موسیٰ سے پوچھو۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کی اس شان پر، ان آنکھوں کی ہمت پر لاکھوں سلام ہو کہ جس نے رب کے جلووں کو دیکھا، اور دیکھا بھی کس انداز سے؟ قرآن اس کو بیان کر رہا۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ہمارا محبوب ہمیں دیکھ رہا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، پلک بھی نہیں جھپکنے پائی۔ یہ کیوں کہا پلک جھپکنے نہیں پائی؟ آپ 12 بجے کھڑے ہو جائیے اپنے کھیت کے اندر، کھڑے ہو کے جب پورے آب و تاب پر ہو سورج، تو سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی، نہیں دیکھا جائے، فوراً آنکھ جھپک جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، اور زبردستی آپ نے کہا نہیں صاحب میں تو دیکھوں گا، تو آنکھ کی بینائی ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی روشنی ہے، اس روشنی کی تاب آپ نہیں لا سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ سورج ہے جس کو اللہ نے نور عطا کیا ہے معمولی سا، اس کے نور کی آپ اور ہم تاب نہیں لا سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اس کے نور کو دیکھیں ہماری آنکھ جھپک جاتی ہے۔ وہاں محمد مصطفیٰ معراج کی رات شمس و قمر کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ سورج بنانے والے اللہ نور السماوات والارض کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اس طرح دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کی پلک بھی نہیں جھپکی، ٹکٹکی باندھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ شان ہے حبیب اللہ کی، اور وہ شان ہے کلیم اللہ کی۔ اس لیے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہم نے نبیوں کو بڑے بڑے مرتبے عطا کیے ہیں، لیکن جتنے جتنے مرتبے جن جن نبیوں کو عطا کیے وہ سارے مرتبے ہم نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیے۔ یہ حضرت کلیم اللہ کی شان۔ آ جائیے اب دیکھیں حضرت نوح نجی اللہ، یہ شان ہے، نجی اللہ ان کا لقب ہے۔ نجی اللہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہ آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں، نسل کے اندر بھی کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ان کو سب کو ختم کر۔ رب لا تذر علی الارض، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے بولا یہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان کی نسلیں بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان سب کو ختم کرو۔ طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، اور ایسا طوفان آیا روئے زمین پر۔ اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، کشتی کے اندر جو جو تمہارے محبت کرنے والے ہیں، جو ایمان لے ہیں، ان کو بٹھاؤ، اور جتنے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اس کے اندر، کیونکہ جب عذاب آئے گا، پانی آئے گا، کچھ نہیں بچے گا دنیا میں، کوئی سانس لینے والا نہیں بچے گا۔ جانوروں کے ایک ایک جوڑے رکھ لیے، پرندوں کے ایک ایک جوڑے رکھ لیے۔ اب وہ کشتی چل رہی ہے، اب جناب سیلاب شروع ہوا۔ یہاں بھی سیلاب آیا نا چند دن پہلے، سب کچھ بہ گیا، ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا سب۔ وہ سیلاب اوپر سے پانی برس رہا، نیچے سے زمین سے پانی ابل رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لایا، کہ بیٹا ابھی بھی آجا کشتی کے اندر۔ اس نے کہا پانی کا کون سا مسئلہ ہے، ایوبیا کے اندر چلا جاؤں گا، ایوبیا تو بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں سے سیلاب کہاں آئے گا، مری کے اندر چلا جاؤں گا مثال کے طور پر، پہاڑ تھے بڑے بڑے اس زمانے کے۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کوئی وہاں سے سیلاب نہیں آئے گا۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے فحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اتنی بڑی لہر آئی، پہاڑ کے برابر، پہاڑ کے برابر لہر آئی، اور وہ جتنے بات کرنے والے تھے اور جتنے مشرک تھے، حضرت نوح کا بیٹا وہ سب اس کے اندر بہہ گئے، کوئی نہیں بچا تو کون بچا؟ جو کشتی کے اندر روئے زمین پر، نہ کوئی پرند بچا، نہ کوئی چرند بچا، نہ کوئی جانور بچا، نہ کوئی
جاندار چیز بچی سب ختم ہو گئے، پانی پانی، بس وہ کشتی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ اب ان کو نجات دے دے، جودی پہاڑ پر جا کے رک گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ اس پانی سے بچنا مشکل تھا۔ اللہ نے ان کو لقب عطا فرمایا، یہ ہے نجی اللہ، یہ ہے نجات دینے والا، اپنے چاہنے والوں کو نجات دے دی، باقی سب تباہ ہوگا۔ یہ تو شان ہے نجی اللہ کی۔ اب حبیب اللہ کی شان سنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں انہوں نے نافرمانی کی تھی، کوئی نہیں بچا، سب تباہ ہو گیا۔ اور حبیب کی شان یہ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون۔ اے محبوب، جب تک آپ ان کے اندر ہیں نا، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اب آپ ذرا دیکھیے، وہاں لوگوں نے نافرمانی کی، کوئی نہیں بچا، سب تباہ ہو گئے۔ اور جہاں حضور کے زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اسلام کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے سارا زور لگا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن آج بھی عذاب نہیں آ رہا، بچے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب آخرت میں دوں گا، دنیا میں اس لیے بچایا ہوں کہ میرے مصطفیٰ یہاں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ وہاں حضرت موسیٰ نے صرف اپنے چاہنے والوں کو بچایا، اور یہاں میرے مصطفیٰ دشمنوں کو بچا رہے ہیں۔ آج غزہ میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے یہودی اور نصرانی، کیسے کیسے بھوکا مار رہا تھا، اور کس کس طریقے سے انہوں نے بم برسائے، 2 سال تک بم برسے، لیکن عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا دشمن ہے یہ اسلام کے، یہ دشمن ہے میرے محبوب کے دین کے، کس طرح ظلم کر رہے ہیں، لیکن محبوب چونکہ آپ موجود ہیں ان کے اندر، اس لیے میں ان کو عذاب نہیں دے رہا ہوں، قیامت میں ان کو بدلہ دوں گا، قیامت میں ان کو بتاؤں گا کس طرح انہوں نے مسلمانوں کا ظلم ڈھائے، لیکن ابھی میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں تشریف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے میرے آقا، اور یہی حال ہمارا ہے۔ پچھلی قوموں میں جو جو برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، وہ ساری برائیاں ہم مسلمانوں میں موجود ہیں۔ کسی قوم کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، میں نے عذاب نازل کیا تب تباہ ہو گئے۔ کوئی قوم ایسی تھی کہ جو کیا نام ہے بدکاری کیا کرتی تھی، زنا اور لواطت کرتے تھے، حکم ہوا کہ اوپر سے زمین اٹھاؤ، حضرت جبرائیل آئے اور پوری زمین اٹھا کر الٹ دی، پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری قوم۔ اب پتہ نہیں مسلمانوں کے اندر کون کون سی برائیاں موجود ہیں جن برائیوں کی وجہ سے پوری قومیں تباہ ہو گئی ہیں، لیکن ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، صرف حضور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر حساب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو گناہ کر رہے ہیں اس کا کیا نام ہے آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوگا، حشر کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا اللہ فرماتا ہے حساب دوں گا، ایک برا کام کیا ذرا اس کا بدلہ بھی دوں گا، اور اچھا کام کیا تو اس کا بدلہ بھی دوں گا۔ لیکن افسوس ہم کیسے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے رمضان کے ہم نہیں رکھ رہے۔ کتنے لوگوں پر حج فرض ہو گیا جنہوں نے آج تک حج فرض نہیں کیا، کتنے لوگوں کی زمینیں ہیں جو اپنا عشر بھی ادا نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے، یہ فرض چیزیں بتا رہا ہوں، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے۔ حالانکہ ہمیں تو نبی کے صدقے کے اندر جو اللہ نے کرم کی بارشیں کی ہیں، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم باقاعدہ یہاں نوافل نہیں چھوڑتے، ہم کوئی مستحب کام نہیں چھوڑتے۔ مستحب کام تو بہت دور کی بات، نفل تو بہت دور کی بات ہے، ہم سے کیا نام ہے کہ فرض ادا نہیں ہو رہے جس پر پکڑ ہوگی۔ اللہ اور دیکھیے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبوب تھی یہ نماز۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔
لیکن ہے افسوس جو حضور کے لیے ٹھنڈک ہے وہ ہمارے لیے ٹھنڈک نہیں، ہمیں اسے مزہ نہیں آتا، ہمیں مشکل ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے 2 رکعت پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی سے سچا پیار ہے، اگر نبی کی محبت دل کے اندر ہے، تو ہمیں آج اس محفل کے اندر یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ اب آج کے بعد سے کوئی نماز ہم ادا نہیں کریں گے۔ ان محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے، ان محفلوں کے سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کے احکامات کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کے چلے گئے۔ میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہی ہے، حضور تشریف لائے، ہم نے خوشی منائی حضور کے آنے کی، لیکن جو حضور پیغام لے کے آئے وہ پیغام پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم نے صحیح معنی میں میلاد کا حق ادا کر دیا، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ؟ قیامت کے دن سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو بچے ہوئے اس لیے، ورنہ بھی عذاب آ جاتا۔ ان گناہوں پر تو پچھلی امتیں تباہ ہو گئی، قوم کی قوم تباہ ہوئی، پورے کے پورے ملک تباہ ہو گئے، لیکن اللہ نے کرم کیا ہوا ہے کہ حضور کے ساتھ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ موجود ہیں اس لیے میرے کو عذاب نہیں تھا، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے، قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو مختلف مرتبے عطا کیے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کو حبیب اللہ کا مرتبہ عطا کیا جو سارے مرتبوں سے افضل ہے، کلیم اللہ کی مرتبے سے بھی افضل ہے، نجی اللہ کے مرتبے سے بھی افضل ہے، اور ایک اور اللہ کے پیارے نبی ہیں حضرت ابراہیم، ان کا لقب ہے خلیل اللہ، ان کا لقب ہے خلیل اللہ، خلیل مانے دوست کے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا دیا۔ خلیل اللہ کے مرتبے سے بھی حبیب اللہ کا مرتبہ افضل ہے۔ علماء نے اس میں کئی وجوہات بیان کیے، صرف ایک وجہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت خلیل اللہ کے دوست بن گیا، دوست بن گئے اللہ کے، خلیل اللہ کا خطاب مل گیا۔ اب اگر کوئی ان کا اتباع کر رہا، ان کے بھی چاہنے والے تھے، ان کا اتباع کرنے والے تھے، ان کے امتی تھے، جنہوں نے ان کی بات مانی ہے، ان کی اطاعت کی ہے، ان کے زمانے میں ان کی فرما برداری کی ہے، وہ تو خلیل نہیں ہے نا بھائی، جواب دینا آپ۔ خلیل اللہ تو صرف ان کے نبی ہیں، ان کی امتی تو خلیل اللہ نہیں ہے نا، صرف یہ شان ان کو عطا ہوئی ہے کہ تم میرے دوست ہو۔ اب ان کے اتباع کرنے والے کتنا ہی اتباع کریں، کتنا ہی ان کو خوش رکھیں، وہ خلیل نہیں بن سکتے، خلیل صرف حضرت ابراہیم۔ لیکن نبی کی شان دیکھی، حبیب اللہ کی شان دیکھی، فما حبیب تم تو ہو ہی میرے محبوب، لیکن تمہارا امتی قیامت تک آنے والا جب تمہاری اتباع کر لے گا تو وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ یعنی یہ محبوبیت کی معراج ہے کہ محبوب کی جو شکل اختیار کر لے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے، میری طرف سے اعلان کر دیجئے، یہ محبوبیت میں نے صرف آپ تک محدود نہیں رکھی ہے۔ کیا اعلان کیجئے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو دلیل لاؤ کہ میرے محبوب کا اتباع کر کے مجھے دکھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے میرے محبوب کا اتباع کر لیا، کامل اتباع کر لیا، تو وہ تو ہیں ہی میرے محبوب، ان کی صورت اور سیرت بناؤ گے تم بھی میرے محبوب بن جاؤ۔ یہ مرتبہ ہے میرے حبیب اللہ کا، یہ مرتبہ حبیب اللہ کا، یہ شان ہے حبیب اللہ کی۔ لیکن ہائے افسوس، حبیب اللہ بننے کے لیے آسان طریقہ ہے حضور کا اتباع کرنا، لیکن افسوس ہم اتنا بڑا مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خلیل اللہ رہے، ان کا کوئی متبع خلیل اللہ نہیں بن سکا، لیکن ہمیں اللہ خوشخبری سنا رہا ہے میرے محبوب کے صدقے میں تم بھی بن جاؤ گے میرے محبوب۔ لیکن افسوس ہم محبوب نہیں بننا چاہتے،
اتباع کرو نبی کا ہر عمل کے اندر. اللہ، کوئی سنت نہ چھوڑو، ایک ایک سنت پر عمل کرو. فرض تو بہت دور کی بات ہے، فرض نہیں پڑھو گے تو گناہ ملے گا، لیکن محبوب بننے کا طریقہ یہ کہ جو میرے مصطفیٰ کے طریقے تھے، جو اطوار تھے، جو نبی کی عادات تھی، ان کو اختیار کرو، محبوب بنتے چلے جاؤ. معمولی چیز. حضور سرور کائنات جب کھانا نوش فرماتے تھے تو کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ جب کھانا ختم کر دیتے تھے تب کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ پڑھ کے حضور کھانا تناول فرماتے. جب کھانا ختم کر دیتے تھے تو کہتے تھے عبداللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ کرم ہے، تو نے اچھا کھلایا، مسلمان بنایا. اب یہ کھانے کے بعد آپ نے پڑھ لیا، آپ کا کھانا سارا عبادت بن گیا. جیسے بھی ہم کھاتے ہیں، کھانا تو کھانا ہی ہے، کھانے کو عبادت بنا لو. شروع میں بسم اللہ پڑھ لو، آخر میں یہ دعا پڑھ لو، پورا کھانا عبادت ہو. اب جناب گئے گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہو کر بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل. بسم اللہ ایک دعا آتی ہے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. یہ دعا پڑھ کے جاؤ، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی. اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں صاحب بے روزگاری ہے، کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کھیتی باڑی میں نہیں برکت ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے، یا رسول اللہ بڑی تنگ دستی، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کرم فرمائیے. حضور نے ایک ان کو وظیفہ بتایا، یہ تمہیں بتاتا ہوں، بڑی قیمتی چیز ہے، یہ پلے باندھ لو، گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوگی. حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو سب سے پہلے سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر سلام کرنے کے بعد بھلے سے کوئی بیٹھا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کوئی شخص بیٹھا ہے، بچے بیٹھے ہیں، بیوی بیٹھی ہے، کوئی بیٹھا ہے، تو حضور نے فرمایا کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیا کرو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پڑھ لیا بس. اس نے کہا اگر کوئی نہ ہو تو پھر کیا کروں میں؟ جب سامنے لوگ ہوں گے تب تو میں سلام کروں. اب کس کو سلام کروں؟ تو میں مجھ پر سلام بھیج دیا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. وہ صحابی حضور سے یہ وظیفہ لے کے چلا گیا، چند دنوں کے بعد واپس آیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا، اللہ نے اتنا دیا میرے گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں. اب کسی جھوٹے پیر کے چکر میں پھنسنے کی ضرورت نہیں. جاتے ہو صاحب کام نہیں چل رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ مصیبت ہو رہی ہے، یہ مصیبت ہو رہی ہے، وہ کہے گا تم پر بڑا جادو ہو گیا. 2 بکرے لے آؤ کالے والے، 2-3 مرغیاں لے آؤ، اور ہم لوگ اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں. حضور کے بتائے وظیفے بیان کرو، کوئی جادو وادو نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ مسائل دنیا میں سب کو پیش آ رہے ہیں، اور بالخصوص اس حکومت کے اندر کس قدر بے روزگاری پھیل گئی ہے، مصیبت ہو گیا ہے جناب. ایک متوسط طبقے کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. کیسے اپنے گھر کو سنبھال، کیا کریں؟ بس حضور کے وظیفے پر عمل کرو، انشاءاللہ گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. استغفار پابندی سے پڑھو. حضور نے فرمایا جو استغفار پابندی سے پڑھتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ہیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں، ان چیزوں پر عمل کرو. کسی اور چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جناب دھوکے باز عامل کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے کہنے پر چلو گے انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہو جائے گی. نماز پابندی سے پڑھا کرو، وظیفے پابندی کے ساتھ یہ ہیں استغفار اور دوسری پڑھا کرو. یہ جو میں نے وظیفہ بتایا یہ گھر میں جب بھی گھر میں داخل ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دن میں 1 مرتبہ جائیں. اب گھر میں آپ 5 مرتبہ چلے گئے، 10 مرتبہ چلے گئے، جب گھر میں داخل ہو یہ وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ کتنی برکت تمہیں عطا فرما دے. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما.